لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کی، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ حضور غوث اعظم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے سنانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہم اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا آسان سا سادہ سا جواب یہی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے اولیاء کرام کا ذکر کیا۔ ولیوں کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورتیں نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران بہت لمبی سورت ہے، اس میں اللہ نے حضرت عمران اور ان کے گھر والوں کا ذکر کیا۔ عمران کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور قرآن شریف کی ہم تلاوت کر کے آگے چلیں تو سورہ مریم کون ہیں؟ یہ بھی اللہ کی ولیہ ہیں، اس میں حضرت مریم کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور آگے چلیں سورہ لقمان بھی اللہ کے ولی ہیں، اس میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اگر کسی جگہ کو ولیوں سے نسبت ہو گئی تو اللہ نے اس جگہ کے نام کی سورت بھی قرآن میں نازل فرمائی، سورہ کہف۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت محمودہ ہے، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو، اولیاء کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، غوث پاک کی محفلیں کیوں سجاتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے، اس لیے ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جشن غوث اعظم ہم منا رہے ہیں تو اس میں حضرت غوث اعظم کب پیدا ہوئے، ان کی کرامتیں اور انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری، یہی سب بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن شریف میں جب حضرت مریم کا ذکر کیا تو وہاں یہ بتایا کہ ان کا نام مریم رکھا گیا، اور ان کی کرامتوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور دیگر اولیاء کرام کی کرامتوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو پتہ چلا ولیوں کی سیرت بیان کرنا، ولیوں کی کرامتیں بیان کرنا یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے، یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ اب غوث پاک کی محفل ہے، سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ غوث پاک کا جو خاندان وہ کون سا خاندان؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نجیب الطرفین تھے۔
نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے بھی سید ہو اور ماں کی طرف سے بھی سید ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو اگر ہم دیکھیں تو والد کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کی ذات میں امام حسن کے بھی جلوے تھے اور امام حسین کے بھی جلوے تھے۔ آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اولاد کے اندر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ پتہ جبھی چلتا ہے کہ جب اس کے اندر ماں باپ کا اثر پایا جائے گا۔ تو ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ان کے ماں باپ کا اثر، ان کے خاندان کا اثر۔ اب ان کے نسب کو اگر ہم دیکھیں تو نسب کس طریقے سے، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب والد کی طرف سے ہم دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے شہزادے حضرت امام حسن، امام حسن کے شہزادے حسن مصنع، حسن مصنع کے شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے شہزادے حضرت عبداللہ الثانی، عبداللہ الثانی کے شہزادے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کے شہزادے حضرت موسیٰ ثانی، حضرت موسیٰ ثانی کے شہزادے حضرت داؤد، حضرت داؤد کے شہزادے حضرت محمد، حضرت محمد کے شہزادے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ کے شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے شہزادے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے پیرانی پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ والد کی طرف سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، اتنے واسطوں کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اب اگر ہم والدہ کی طرف سے دیکھیں تو والدہ کی طرف سے کیسا، پھر وہیں سے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر، امام باقر کے شہزادے حضرت امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے شہزادے حضرت علی رضا، حضرت علی رضا کے شہزادے حضرت جواد، حضرت جواد کے شہزادے حضرت محمد، حضرت محمد کے شہزادے حضرت عبداللہ سمعی، عبداللہ سمعی کی شہزادی حضرت فاطمہ ام الخیر، حضرت فاطمہ ام الخیر کے شہزادے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی والد کی طرف سے بھی آپ کا نسب بتایا اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب میں نے آپ کو بتایا۔ غوث اعظم کا ذکر کرنے سے پہلے ان کے ماں باپ کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پھر اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور ماں باپ اگر نیک نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے اولاد بھی نیک نہیں ہو سکتی ہے۔ غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کا تقوی اور طہارت کیسی؟ باجت الاسرار وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دیگر سیرت غوث اعظم پر جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا کہ وہ ایک سیب بے کر آ رہا تھا، آپ کے والد نے اسے کھا لیا، بعد میں جو ہے خیال آیا کہ اس تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے اسی سیب کے بارے میں پوچھ لے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے
اور مسلمانوں کا حال یہ ہے جہاں جس کا جیسا داو لگ جائے وہ چھوڑتا نہیں، وہ دوائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد میں لکھا ہے، غور سے سنیں، اگر کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کے صرف 3 پیسے دبا لیے، 3 پیسے ناجائز طریقے سے اگر کسی کے صرف 3 پیسے دبا لیے تو اللہ قیامت کے دن اس دبانے والی کی 700 باجماعت نمازیں اسے دے دے گا جس کے اس نے 3 پیسے دبائے تھے۔ 700 یعنی اگر کسی کے ناجائز طریقے سے کسی نے 10 روپے دبا لیے تو اس کی پوری زندگی میں اتنی نمازیں نہیں ہو پائیں گی کہ وہ 10 روپے کے بدلے نمازیں دے سکے۔ تو اس لیے غوث اعظم کی سیرت پہلا پیغام ہمیں یہی دیتی ہے کہ لوگوں جو بھی کھاؤ حلال طریقے سے کھاؤ، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، حاصل کیا ہوا پیسہ نہ تو وہ تمہارے پیٹوں میں جائے اور نہ وہ تمہاری اولاد کے پیٹوں میں جائے۔ وہ ایک سیب کھا لیا تھا، پہنچے پتہ کر کے وہ باغ حضرت عبداللہ صومعی کا تھا، کیسا ایسا میں نے وہ کھا لیا، اس سے بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ 12 سال ہمارے باغ کی خدمت کرو۔ ایک سیب کی وجہ سے 12 سال خدمت کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ 12 سال خدمت ہو گئی، کہا کہ نہیں ابھی تمہاری سزا پوری نہیں ہوئی، اب کیا؟ کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، وہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ راضی ہو گئے، کر لیں گے۔ نکاح کے بعد جب پہنچے تو دیکھا کہ حسین جمیل دلہن وہاں پر ہے، فوراً باہر آئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا ایسا ایسا، لیکن وہاں تو حسین جمیل خوبصورت دلہن ہے۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے ناجائز چیز کو کبھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ناجائز چیز کو کبھی کان سے سنا نہیں، ناجائز چیز کو کبھی زبان سے بولا نہیں، ناجائز چیز کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی قدم نہیں بڑھایا، اس لیے میں نے یہ کہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہو کہ ایک سیب کھا لیا ہو تو 12 سال رکھوالی کی ہو، اتنے عیوب والی لڑکی سے شادی پہ راضی ہو گئے ہوں، اور جس کی ماں کی طہارت کا عالم یہ ہو کہ ناجائز کبھی بولا نہ ہو، ناجائز کبھی دیکھا نہ ہو، ناجائز کبھی چیز کو چھوا نہ ہو، ناجائز چیز کی طرف کبھی قدم نہ بڑھایا ہو۔ دوستو، جس کی ماں کی طہارت کا عالم یہ ہو، جس کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہو، ایسے باپ اور ایسی ماں سے مل کر جو اولاد پیدا ہوتی ہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہوئی نظر آتی ہے، زمانہ اسے پیران پیر روشن ضمیر کے نام سے یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر آج بھی شوہر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا غلام ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، بیوی حضرت فاطمہ ام الخیر کی پیروی کرنے والی ہو، تو ایسے شوہر اور ایسی بیوی سے مل کر جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام غوث پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، وہ غلام خواجہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، وہ غلام حسین پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، وہ اللہ رسول کی فرما بردار اولاد پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو غوث پاک کی سیرت سے پہلا پیغام یہی کہ جو بھی کھائیں حلال ذریعے کما کر کھائیں، اور ماں باپ جیسے ہوں گے ویسا ہی اثر اولاد۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ یہ جو ہجری چل رہا ہے، ہجری یہ 1444 چل رہا ہے،
غوث پاک پیدا ہوئے ہیں 470 ہجری میں، 470 ہجری میں غوث پاک پیدا ہوئے، رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک غوث پاک نے کبھی بھی روزے کی حالت میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، یعنی سحری سے لے کے افطار تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ غوث اعظم نے اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی سمجھ لیجیے روزے رکھنا شروع کر دی۔ آپ اندازہ لگاؤ، جو غوث اعظم پیدائش کے پہلے دن سے روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، بتاؤ وہ غوث اعظم جب اپنی جوانی میں پہنچے ہوں گے تب انہوں نے کس طریقے سے عبادت کی ہوگی، جب وہ اپنی بزرگی میں پہنچے ہوں گے تب انہوں نے کس طریقے سے عبادت کی ہوگی۔ غوث پاک ایسی عبادت کرتے، ایسی عبادت کرتے، ایسی عبادت کرتے کہ اللہ فرماتا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کچھ کھا تو لے، تجھے میری قسم ہے کچھ پی تو لے۔ عزیزان محترم، یہ غوث پاک کی شان اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بلند آواز سے بولو، اب تو 11ویں بھی کھا چکے ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور جی لگا کر بولو، اور طاقت سے بولو۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا سال۔ آئندہ سال رمضان شروع ہوا، لوگوں نے چاند دیکھا لیکن چاند نظر نہیں آیا، چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے پلان کیا کل فاطمہ ام الخیر کے گھر چلیں گے، ان کے بچے کو دیکھیں گے، اگر اس نے دودھ پی لیا تو ہم سمجھیں گے کہ آج کا روزہ نہیں ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ کل چاند ہو چکا ہے اور روزہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دوسرے دن گئے تو غوث پاک نے دودھ نہیں پیا، سب نے نیتیں کر لی۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن اس واقعے کے ذریعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ غوث پاک کی نظر کو دیکھیں۔ جس چاند کو جیلان کے لوگ نہ دیکھ سکیں، جس چاند کو ہزاروں آنکھیں نہ دیکھ سکیں، جس چاند کو جیلان کے ارد گرد رہنے والے لوگ نہ دیکھ سکے، غوث اعظم نے اس چاند کو ماں کی گود سے ہی دیکھ لیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ارے غوث اعظم کے بچپن میں دیکھنے کا جب یہ عالم ہے تو بتاؤ اللہ نے جوانی میں ان کی نظر کی طاقت کو کتنا بڑھایا ہوگا۔ ان کے بزرگی میں جب وہ پہنچے ہوں گے تب دیکھنے کا عالم کیا رہا ہوگا۔ ارے غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ جو غوث پوری دنیا کو ایسے دیکھیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، تو بتاؤ ان کے دیکھنے کی طاقت کیا ہوگی، ان کے دیکھنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔
اور ایک چیز اور بتاؤں، جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک تو وہ دیکھتا بھی کم ہے اور سنتا بھی کم ہے. مرنے کے بعد ایک عام آدمی بھی دیکھتا بھی زیادہ ہے اور سنتا بھی زیادہ ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. اگر قبر والے سنتے نہیں تو یہ سلام کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا. سلام کرنے کا حکم دیا گیا، مطلب کیا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں. ہم تو نہیں سنتے ان کا جواب، لیکن وہ ہمارا سلام سنتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اِنَّهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَانِ آلِهِمْ. جب ہم مردے کو دفن کر کے آتے ہیں نا تو ہمارے جوتوں سے جو کھٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے ہم تو نہیں سنتے، مگر مردہ اسے بھی سن لیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور وغیرہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو میت پہچانتی بھی ہے کہ کون قبر پر آیا ہے، بیٹا آیا، پوتا آیا، وغیرہ وغیرہ. تو پتا کیا چلا، ایک عام مردہ زندہ سے زیادہ دیکھتا بھی ہے اور زندہ سے زیادہ سنتا بھی ہے. جب عام مردے کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو بتاؤ اللہ اپنے ولی کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو کتنا بڑھاتا ہوگا. اور ہمارا وجدان کہتا ہے کہ آج جو ہم یہاں پر بیٹھ کر غوث اعظم کی مجلس کو سجائے ہوئے ہیں، بغداد سے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سگورا کی سرزمین پر میری مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر سن رہا ہے اور کون کون اپنے بستروں پر سو رہا ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا سال، اب اس کے بعد بچی کی پیدائش کے بعد نام بھی رکھتے ہیں. نام رکھتے ہیں، آج ایک نیا فیشن چل گیا ہے. حضور نے فرمایا سمو باسم، میرے نام پہ نام رکھو، انبیاء کے نام پہ نام رکھو، اچھے نام رکھو. لیکن آج تو جو ہے نا نیا نام چاہیے، نیا چاہیے، بالکل محلے میں کیا پورے شہر میں نہیں ہو کسی کا، ایسا چاہیے. ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا آتش، آتش خان. میں نے کہا بھائی آتش کیوں رکھ لیا؟ بولا لگ اچھا رہا تھا. آتش کا معنی تو آگ ہوتا ہے، آتش بازی کہتے بھی. اسی طریقے سے اس لیے چاہیے کہ اچھے نام رکھے جائیں، نام کا اثر ہوتا ہے. تو اچھے نام نہیں رکھتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام رکھا گیا وہ نام رکھا گیا عبد القادر. جیلان کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو جیلانی کہتے ہیں. اب اس نام کی شان آپ دیکھیں. ہمارے شہر گوالیئر کی بات ہے، 3-4 سال پہلے خاتون میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ بڑی پریشانی میں. ہم نے کہا کیا پریشانی؟ بولا میری بچی کی شادی میں نے کی اور وہ جب بھی امید سے ہوتی ہے 2-1 مہینے کے بعد بگاڑ ہو جاتا ہے اور کافی جو ہے علاج کرایا، تعویذات وغیرہ بھی لیے، سب کچھ کیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں نے ان سے کہا کہ اب جب بھی آپ کی بچی امید سے ہو تو اس کو بس یہ کہہ دینا کہ وہ اتنی منت مان لے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کا نام عبد القادر جیلانی رکھوں گی. اگر وہ یہ منت مانے گی تو اس نام کی برکت سے اور غوث پاک کے صدقے سے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور یہ جو پرابلم ہے یہ بھی دور ہو جائے گی. الحمدللہ وہ جو ہے پھر دوبارہ
آئی تو وہ کہنے لگی الحمدللہ میرے بچی کی یہاں خیریت سے بیٹا پیدا ہوا اور ہم نے اس کا نام عبد القادر ہی رکھا ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی شان۔ آپ کا لقب غوث اعظم۔ اب کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نام ہی ان کا غوث اعظم۔ غوث نام نہیں ہے، غوث ولایت کا ایک ٹائٹل ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اعظم مطلب بڑا، غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور اعظم کا مطلب بڑا۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی مصیبت ہو اور آپ نے اس مصیبت میں دل سے اگر کہا ہے یا غوث المدد، تو سمجھ لیجیے وہی غوث اعظم کی مدد آپ کو پہنچ جائے گی۔ کہا جس نے دم میں یا غوث اغثنی، کہا جس نے دم میں یا غوث اغثنی، ہر اس کی مصیبت ٹلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ نصرت الخاطر میں ہے کہ اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے اور اس شیر کے سامنے اگر آپ نے غوث پاک کے نام کے وسیلے سے مدد طلب کی، تو سمجھ لیجئے پھر غوث پاک کا نام سننے کے بعد شیر بھی آپ کے اوپر سمجھ لیجئے حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ غوث اعظم کے نام کی شان۔ تو غوث کا مطلب مدد کا مددگار، اعظم کا مطلب سب سے بڑا، سب سے بڑا مددگار۔ اب کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے، تم شیخ عبد القادر جیلانی کو سب سے بڑا مددگار کہہ رہے ہو۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے والا کون؟ اللہ۔ ان سے پوچھو بھائی آپ کو قرآن کس نے سکھایا؟ تو وہ کسی مسجد کے امام، کسی مسجد مدرسے کے مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کا نام بتائیں گے، کہیں کہ وہ معلم قرآن ہیں، وہ قرآن سکھانے والے ہیں۔ تو قرآن سکھانے والا تو اللہ ہے، اور اگر تم کہو کہ مدرسے کے قاری صاحب قرآن سکھا رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو کہیں گے کہ حقیقی معلم تو اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے حافظ صاحب بھی معلم ہیں، قاری صاحب بھی معلم ہیں، امام صاحب بھی معلم ہیں۔ تو بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کی عطا سے غوث اعظم بھی مدد کرنے والے ہیں، غریب نواز بھی مدد کرنے والے ہیں، قطب المدار بھی مدد کرنے والے ہیں، اور تمام اولیاء کرام بھی مدد کرنے والے ہیں۔ پھر کہیں گے کہ صاحب قرآن سے بتاؤ، تو سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ اللہ بھی مدد فرمانے والا ہے، جبریل بھی مدد فرمانے والے ہیں، اور تمام اولیاء کرام بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ اب ہم غوث اعظم کو غوث پاک بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب اس پر بھی کچھ لوگوں کو دقت کہ صاحب پاک تو اللہ ہے، تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی کو غوث پاک کہہ دیا، یہ بھی شرک کر رہے ہو۔ تو ان سے کہو کہ اچھا یہ بتاؤ تم پاک ہو کہ ناپاک؟ اب سامنے والا یا تو یہ کہے گا میں پاک ہوں، یا یہ کہے گا ناپاک ہوں۔ اگر کہے کہ ناپاک ہوں تو پھر ہم یہی کہیں گے بھائی ناپاک ہو تو پہلے جا کے پاک ہو۔
پھر بات کرو. اور اگر وہ کہے کہ پاک ہوں میں تو وہیں پکڑ لو. اس سے پھر کہو کہ بھائی کون ہو تم؟ کہے گا پاک. کون ہو تم؟ کہے گا ارے تم اپنے آپ کو تو پاک کہہ رہے ہو اور ہم نے غوث پاک کو پاک کہہ دیا تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ ہم نے صابر پاک کو پاک کہہ دیا تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ ہم نے وارث پاک کو پاک کہہ دیا تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ تو یہ چند باتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے. ایک چیز اور، جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں. یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ آتش بازی چلاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، نہیں چلانی چاہیے. نہ شادی میں ہو نہ ودا میں ہو، کسی بھی ٹائم پر ہو تو پیسے میں سیدھا سیدھا آگ لگانا ہے. لیکن سمجھتے ہی نہیں. سمجھا کہ آپ تھک جاؤ لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں. ابھی تک تو سمجھے نہیں ہیں، آگے اللہ مالک. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں. غوث اعظم جب پیدا ہوئے اس وقت جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے ہر ایک ماں کو بیٹا عطا فرما دیا. ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو ہم مٹھائیاں بانٹیں. غوث پاک پیدا ہوئی اللہ نے بیٹے بانٹ دیے. نہ صرف بیٹے بانٹے بلکہ جتنے لڑکے پیدا ہوئے غوث پاک کے صدقے سے اللہ نے ہر ایک کو ولایت بھی عطا فرما دی. یعنی غوث پاک کی پیدائش پر اللہ نے بیٹے بھی بانٹے اور اللہ نے ولایت بھی بانٹی. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خیرات سمجھ لیجئے جیلان کے لوگوں کو ملی. غوث پاک کی پیدائش سمجھ میں آئی، ان کا نام سمجھ میں آیا اور ان کے دیکھنے کی طاقت کیسی یہ سمجھ میں آئی. اب دن گزرتے رہے. غوث پاک تقریباً 5 سال کے آس پاس ہو گئے. الحدائق فی الحقائق کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ غوث اعظم کی والدہ نے غوث پاک کو لیا اور پاس کا ایک مدرسہ تھا وہاں لے گئے. استاد کے اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ غوث پاک جب پیدا ہوئے نا تب ان کی والدہ کی عمر تقریباً 60 سال کے آس پاس کی تھی. یعنی غوث پاک جو ہے بہت، یعنی ان کی والدہ کی عمر کافی عمر زیادہ ہو گئی تھی. عام طور سے اس عمر میں بچے پیدا ہوتے نہیں. غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کی عمر 60 سال کے آس پاس. ان کے ایک بھائی اور بھی تھے. غوث پاک کو لے کر چلی گئی قرآن کی تعلیم کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی صحیحہ. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. دوسرا سبق ہمیں غوث پاک کی سیرت سے یہ ملا کہ جب ہمارے بچے ہوشیار ہو جائیں، کچھ سمجھنے لگیں تو ہم ان کو قرآن کی تعلیم دینا. غوث پاک استاد کے سامنے، استاد نے کہا پڑھو اعوذ باللہ، غوث پاک نے اعوذ باللہ پڑھا. کہا پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ بھی پڑھی. اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھائی تو خاموش. کہا کہ بیٹا 2 چیزیں تو بڑی اچھی پڑھی پھر پڑھو، لیکن خاموش. غوث اعظم نے کہا استاد صاحب یہ تو مجھے آتا ہے، آپ مجھے 18 پارے کے آگے سے پڑھائیں. بولا پہلے ہی دن 18 پارے سے آگے. بولا 18 پارے کون پڑھے گا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں الحمدللہ
میں 18 پاروں کا حافظ ہوں۔ کہا کہ 18 پارے کے آپ حافظ ہیں، کہاں یاد کیے؟ پہلے تو وہ اسی پر تعجب میں کہ 18 پارے کے حافظ، کہاں حفظ کیے؟ اور سے پاک نے فرمایا یہ تو میں نے اپنی امی کے پیٹ میں ہی حفظ کر لیے۔ یہ اور بڑی حیرت کی بات، ان کو لگا کہ شاید یہ پیغام پھاک کر رہے، کہا کہ سنا۔ غوث اعظم نے سارا پڑھ کر سنا دیا، جہاں جہاں سے انہوں نے پوچھا وہ پڑھ کر سنا دیا، اور استاد کی زبان پر بس ایک ہی چیز، یہ بارے آپ نے اپنی امی کے پیٹ میں حفظ کیے، یہ بارے آپ نے اپنی امی کے پیٹ میں حفظ کیے۔ غوث اعظم نے کہا ہاں میں نے ان پاروں کو اپنی والدہ کے پیٹ میں حفظ کیا، کیونکہ میری امی 18 پاروں کی حافظہ ہیں۔ وہ صبح جب تک ان 18 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی۔ میں نے یہ پارے سنتے 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 امی کے پیٹ میں ہی حفظ کر دیے۔ عزیزان محترم، اب استاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد غوث اعظم کو کہا کہ آپ اس جگہ پر بیٹھنے کے لائق ہیں، میں اس جگہ پر بیٹھنے کے لائق نہیں، میں اس لائق نہیں کہ میں تمہیں پڑھاؤں، بلکہ مجھے تو خود آپ سے سیکھنا پڑے گا، مجھے تو خود آپ سے پڑھنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، اس وقت استاد نے جو بھی کہا ہو اس کا مفہوم یہی ہوگا جو فاصلے بریلی نے کہا۔ فاصلے بریلی نے یہی کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ غوث اعظم کی شان کہ آپ نے ماں کے پیٹ میں ہی جو ہے 18 پارے حفظ کر لی۔ اب میں آپ کو جو ہے کانپور کی ایک بات بتاؤں، 2019 کے اخباروں نے اس بات کو چھاپا تھا۔ کانپور میں ایک یونیورسٹی ہے، چھترپتی شاہو مہاراج یونیورسٹی، اس طریقے سے اس کا کچھ نام ہے۔ اس میں 2019 میں ایک کورس شروع کیا گیا۔ کورس یہ تھا کہ جو خواتین امید سے ہیں ان پر ریسرچ کیا جائے گا، ان کو اس میں ایڈمیشن دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ اس پیریڈ میں آپ کو کیا بولنا ہے، کیا سوچنا ہے، کتنا سونا ہے، کن اوقات میں سونا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اسی وقت سے بچے کے اوپر اثر قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان کی یونیورسٹی جس چیز کو 2019 میں بتا رہی تھی، غوث اعظم نے اس چیز کو اپنے عمل سے 1000 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا بھی ہے اور ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر اس کے اوپر پڑتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ روتا ہے اور ماں اسے گود میں لیتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن وہ ماں کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ تو وہ ماں کو اس طریقے سے پہچان لیتا ہے کہ جب وہ ماں کی گود میں پہنچتا ہے اور ماں کی دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے یہ دھڑکن تو وہی ہے جو میں نے ماں کے پیٹ میں سنی تھی، اور اسی دھڑکن سے وہ پہچان لیتا ہے کہ اب میں محفوظ جگہ پر آ گیا ہوں، اور وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ غوث پاک کی عمر یہ 5 سال کی ہے، تھوڑی سی عمر اور بڑھی ہے۔ تب تو نہیں ہے سنجید بھائی؟ بیٹھے تھک گئے، مجھے ایسا لگ گیا تھوڑی سی اور کہیے سبحان اللہ۔ یہ تو بالکل ایسی آواز نکل رہی ہے زور سے بولو یار، کیا بات ہے، سبحان اللہ،
پڑھیے سبحان اللہ. یہ تھوڑی سی دمدار والی نکلی ہے. محفل کم پڑ رہی؟ نہیں، محفل میں کوئی کمی نہیں ہے. محفل میں کوئی کمی نہیں ہے. کم ہے لیکن دم ہے. ٹھیک ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد وہ لوگ سن ہی نہیں رہے ہوں تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ابھی میں مراد آباد گیا، وہاں ہزاروں کا مجمع، ہزاروں سن ہی نہیں رہا کوئی. کیا مطلب ہے بتائیے؟ اور بھی کئی جگہوں پر دیکھا میں نے. میرا تو کام روزانہ ہی کا کام ہے، تو محفل جو ہے تعداد پر نہیں ہوتا ہے. اس کا اثر آپ کم ضرور ہیں لیکن سن رہے ہیں دل سے، ایک ایک بات کو سننا، تو سنانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو غوث اعظم کی عمر تھوڑی سی اور بڑی. ایک قافلہ جا رہا تھا حج کرنے، اور میرے خیال سے آپ دل سے سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو ہے بہت زیادہ گاڑی کر کے بتا دی ہو کہ بھیا کیا پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، سب اوپر سے جا رہے ہیں. سمجھ میں بھی آ رہا ہے. تو غوث پاک کی عمر تھوڑی سی اور بڑھی. ایک قافلہ جا رہا تھا حج کرنے. غوث پاک نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان یہ قافلہ حج پہ جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دے تو میں بھی چلا جاؤں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور ان کو جب روانہ کرتے ہیں تو ہر آدمی کے دل میں اتنا تو ضرور آتا ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آتا ہے دل میں کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ اس طریقے سے لوگ ان کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، ہر پھول ان کے گلوں میں ڈال رہے ہیں، ان سے دعائیں کروا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. کبھی ایسا بھی دن آئے کہ ہم بھی مدینہ شریف کے مسافر ہوں، ہم بھی حج عمرے کے لیے جائیں وغیرہ. لیکن والدہ نے منع کر دیا تو مجال ہے. غوث پاک نے یہاں سے یہ بھی بتایا کہ آدمی کو اپنے ماں باپ کا کہنا بھی مانتے رہنا چاہیے. حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو جو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. آپ اندازہ لگاؤ جس ماں کے قدموں کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے جنت ہو، اس ماں کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس ماں کے سمجھ لیجیے پیشانی اور سر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا والد کے تعلق سے رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی. ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف باپ کی رضا ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے تو آدمی حج پہ حج، عمرے پہ نمازوں پہ نمازیں، صدقہ خیرات خوب کر لے، لیکن اللہ کی رضا اسے نہیں مل سکتی. اللہ کی رضا تو اسے جب ہی ملے گی جب اس کے والد راضی ہوں. اور ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی محبت سے ہی دیکھ لے ماں باپ کے چہرے کو تو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس حدیث کو سنتے سناتے عرصہ ہو گیا. کئی لوگوں سے میں نے پوچھا بھائی اس حدیث کو سنا؟ بولا ہاں سنا، کئی بار سنا. میں نے کہا یہ بتاؤ کیا کبھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو اس نیت سے دیکھا کہ میں محبت سے دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے ایک حج کا ثواب عطا فرما دے؟ تو کہا اس نیت سے تو کبھی نہیں دیکھے، اس نیت سے تو کبھی نہیں دیکھا.
تو سمجھ لیجئے یہ بھی کتنی بڑی محرومی کہ آدمی جو ہے اتنا جو ہے ثواب مل رہا ہے پھر بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ بھائی جو حج کرنے جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، وہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہو گیا، لیکن یہاں تو ایک حج مقبول کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ بتا رہے ہیں لوگ حج مہنگا ہو گیا، عمرہ مہنگا ہو گیا۔ یہ بھی ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ نواب بھائی، ان کے والدین جا رہے ہیں عمرے پہ۔ 1,70,000 لگا، کتنا لگا؟ 1,70,000 لگا، کتنا مہنگا ہو گیا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے۔ اور حج میں تو کئی لاکھ لگ رہے ہیں، اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو حضور نے فرما دیا کہ اگر دیکھ لو گے، ادھر دیکھو گے، ادھر اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لیکن پھر بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال غوث پاک کی منع کیا، آپ نہیں، ارادہ کینسل کر لیا، لیکن اس قافلے کو دیکھتے رہے۔ وہ قافلہ چلتا گیا، گرد و غبار بھی دکھنا بند ہو گئے، قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بس دل میں حسرت تھی کہ اگر والدہ دیتی اجازت تو جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اس کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کعبے کو دیکھا تھا۔ عزیزان محترم، یہی خیال تھا، غوث پاک کی آنکھیں بند ہوئیں، اللہ نے کعبے کو حکم دیا کہ کعبہ اٹھ اور عبد القادر کی زیارت ہو جائے۔ اب کعبہ آیا، غوث پاک تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں کعبے کا طواف جا کے کروں گا، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ خود سامنے ہے اور غوث پاک کا طواف کر رہا ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ڈالا تیرا۔ بتایا کیا غوث پاک نے کہ جب بندہ ماں باپ کو راضی کر لے تو پھر سمجھ لیجیے کعبہ اس کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اور علماء نے، علامہ نصفی علیہ رحمہ اور علامہ علوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ بعض اولیاء کو اللہ ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ کعبہ خود ان کی زیارت کو آتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں تک سمجھ لیجئے کہ غوث پاک کی عمر تقریباً 10 سال کے آس پاس پہنچی ہوگی۔ غوث پاک کی عمر کتنی ہے؟ 91 سال۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ کون سے سن میں؟ اور بولو، سبھی بول دو تاکہ یاد ہو جائے، جس کو یاد نہیں ہو۔ 470 ہجری میں، 470 میں غوث اعظم کی پیدائش ہوئی اور 561 یعنی 91 سال کے بعد غوث پاک کا وصال۔ 18 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے، پھر والدہ سے اجازت لے کے پھر بغداد گئے پڑھنے کے لیے۔ وہ جب جا رہے تھے راستے میں تو وہ ڈاکوؤں والا واقعہ پیش آیا، ان سب نے توبہ کی، پھر بغداد میں رہے تقریباً 25 سال، 8 سال 9 سال تک آپ نے علم حاصل کیا اور 25 سال تک آپ نے مجاہدے کیے۔ بہت بڑے آپ عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے، بہت بڑے مفسر بنے۔ روزانہ آپ 13 سبجیکٹ پڑھاتے بھی تھے۔ جب آپ درس دیتے تھے تو 400 علماء آپ کی باتوں کو سن کر لکھنے پر مامور رہتے۔ آپ کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی، یہاں تو مائک ہے، آپ جب بیان کرتے تو جیسی آواز سامنے والے تک پہنچ رہی ہے اسی طریقے کی آواز آخری والے تک جاتی۔ یہ غوث پاک کی شان۔ اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں ان کا ایک قول آپ سنیں۔
غوث اعظم نے فرمایا آپ نے نمازیں بھی کافی پڑھی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کئی سال تک آپ رات کو قرآن شروع کرتے صبح تک مکمل کر لیتے، بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، لیکن غوث پاک سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ تک بڑی جلدی اور بڑی آسانی سے پہنچ جائے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا بھوکا اگر کوئی نظر آئے تو اسے کھانا کھلاؤ، اگر اسے کھانا کھلاؤ گے تو سمجھ لیجئے اگر وہ دعا دے دے گا تو آپ کی رسائی اللہ تک بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی ہو جائے گی۔ یعنی جو غوث اعظم جنہوں نے قرآن کی بھی تلاوت کی، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، لیکن اس کے باوجود غوث اعظم نے کیا کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ حدیث شریف میں بھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اسلام کی سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور نے فرمایا اسلام کی سب سے بہتر چیز یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرنا، اور جسے نہیں جانتے ہو اس سے بھی سلام کرنا۔ تو اس لیے جو 11ویں شریف پر جو ہے ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ غوث پاک نے فرمایا کہ بھوکوں کو اگر کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے سمجھ لیجئے اللہ تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور 11ویں کو کہتے ہیں تو علامہ یافعی سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ہر سال ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا بڑے اچھے پیمانے پہ اہتمام فرماتے تھے، لوگ آتے تھے، لنگر بنتا تھا، انہیں کھلاتے بھی تھے۔ تو وہ نیاز اللہ رسول کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی، اللہ رسول کی طرف سے انہیں یہ انعام دیا گیا کہ عبد القادر جب تک تم بقید حیات رہے تب تک تم نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میرے حبیب کی نیاز کا اہتمام کیا، اب جب تم ہمارے پاس آ گئے ہو، اب میرے محبوب کی امت ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اور ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو تمہاری نیاز کا اہتمام کرے گی۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی جو ہے 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف پر نیاز فاتحہ کرتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 11 تاریخ ہے اس مہینے کی، یہ اس تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا۔ تو یہ چند باتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ارادے سے اس پروگرام کو رکھا گیا اللہ تعالیٰ ان تمام نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔